بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نومبر کے سلیبس کے ساتھ آپ کی اسلامیت کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہیں۔ بیٹا، آج ہم آپ کی اسلامیت کی کتاب سے جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے احادیث مبارکہ 11 تا 20۔ سب سے پہلے آتے ہیں حدیث نمبر 11 کی جانب۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ آتے ہیں اس کی وضاحت کی جانب۔ بیٹا، دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا تو گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی خود دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو نماز کو ادا نہ کرنے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 12۔ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ بیٹا، علم کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے، اور اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے بار بار تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی مناسب نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 13۔ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 14۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے تو اسے پورا کر لو۔ اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ بیٹا، جب ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر میں شریک ہوں، اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی بھی شخص تکبیر سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا ہے کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف بھی ہے۔ حدیث نمبر 15۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے۔
بیٹا روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کی تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 16۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ بیٹا اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ کوئی برے کام کرتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک و پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 17۔ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ بیٹا حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو درگزر اور احسار سے کام لیا جائے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 18۔ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ بیٹا جب بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی اور درجات کا باعث بنتا ہے۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی مقرر کی گئی ہے، اور اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 19۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ذمہ داری اور نگہبانی بیٹا ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں۔ حکمران اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک کارکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہم سب پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری اور ایمانداری اور محنت سے ادا کریں اور اللہ کے سامنے سرخروئی حاصل کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں حدیث نمبر 20 کی جانب۔ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں اور اسے فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ خیر الناس بننے کا یہی بہترین طریقہ ہے اور اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کا راز پوشیدہ ہے،
اور بیٹا اس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیٹا یہ تھے آپ کے احادیث کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اب ہم تفویض کار کی جانب آتے ہیں۔ بیٹا تفویض کار کے سلسلے میں آپ سب کو جو ہدایت دی گئی ہے اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے احادیث برائے ترجمہ کا ٹائٹل پیج بنائیں۔ اس کے بعد 11 سے 20 تک تمام احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ مکمل کریں اور کاپی جلد سے جلد اسکول پہنچائیں تاکہ بروقت کاپی کی چیکنگ ممکن ہو سکے اور آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ بیٹا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔